بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ایک صاحب نے پھر پوچھا تھا کہ روزے کی حالت میں مسواک چبا سکتے ہیں یا نہیں، کیونکہ کل مسواک کے مسائل بیان ہو گئے تھے۔ تو یہ جان لیجئے کہ روزے کی حالت میں مسواک چبا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اگر اس کا ذائقہ وغیرہ منہ میں آوے تو اس کو تھوک دے، نگلے نہیں، باقی مسواک چبا سکتے ہیں۔ آج کے مسائل سن لیجئے۔ روزے کی حالت میں کوئی وکس بام وغیرہ سونگھتا ہے، ناک پہ لگاتا ہے، پیشانی پہ لگاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگرچہ اس کا حلق اثر جو ہے حلق میں پہنچ جاوے، پیٹ میں پہنچ جاوے، دماغ میں پہنچ جاوے، اس لیے کہ یہ اثر جاتا ہے، اس کا کوئی جز نہیں جاتا۔ البتہ اگر آپ ناک میں ڈراپ ڈالتے ہیں دوائی کا، تیل کا، بعض مرتبہ ناک بند ہو جاتے ہیں تو اس وقت ان ناک کو کھولنے کے لیے اندر ڈراپ ڈالتے ہیں، تو اگر یہ دوائی حلق میں پہنچ گئی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جیسے وضو کی حالت میں اگر کوئی شخص ہاتھ میں پانی لے کر ناک میں ڈالے اور سونگھے، جس کو عربی میں استنشاق کہتے ہیں، یعنی ناک میں پانی چڑھانا، سونگھنا، تو اس قدر زور سے سونگھا کہ وہ پانی حلق میں آ گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے روزے کی حالت میں استنشاق درست نہیں ہے، پانی کو نہیں سونگھنا چاہیے۔ اور اس میں یہ بات یاد رہے کہ یہ اس وقت روزہ ٹوٹے گا جبکہ اس کو معلوم ہو کہ میرا روزہ ہے، اور اس حالت میں اس نے پانی کو ناک میں چڑھایا اور حلق میں پہنچ گیا۔ یہ ہر جگہ قید لگے گی، جہاں بھی روزہ ٹوٹے گا تو وہاں اس وقت ٹوٹے گا جبکہ روزہ اس کو یاد ہو۔ اگر اس کو بعد میں یاد آیا، مثلا کلی کر رہا تھا اور پانی حلق میں چلا گیا، اس کے بعد یاد آیا کہ ارے میرا تو روزہ تھا، تو یہ بعد میں یاد آنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جب کلی کر رہا تھا، پانی حلق میں جا رہا تھا، اس وقت روزہ یاد ہو تب روزہ ٹوٹتا ہے، بعد میں یاد آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہ قید ہر جگہ پر لگے گی کہ روزہ یاد ہونا چاہیے۔ تو روزے کی حالت میں استنشاق نہیں کرنا چاہیے، البتہ استنشاق یعنی ناک میں پانی ڈال کر کے چھڑک دینا، جھاڑ دینا، یہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، اس کو تو کرنا چاہیے۔ اب آنکھ کا مسئلہ سن لیجئے کہ روزے کی حالت میں کوئی آنکھ میں دوا ڈالتا ہے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، سرما لگاتا ہے اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، چاہے اس دوائی کا اور سرمے کا اثر حلق میں آ جاوے، اس لیے کہ آنکھ کا حلق کے ساتھ یائی کے دماغ کے ساتھ براہ راست کوئی اصلی سوراخ، منفذ اصلی نہیں ہے۔ یہ جو کچھ بھی حلق میں اثر محسوس ہوتا ہے تو چونکہ آنکھ میں تراوٹ ہوتی ہے تو وہ تراوٹ میں وہ دوائی ملنے کی وجہ سے گھوم پھر کر کے پھر حلق میں آتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اگر کوئی کان میں دوائی ڈالتا ہے، کان میں، تو کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ فاسد ہوگا یا نہیں، تو اس میں متقدمین فقہا کا اتفاق تھا کہ روزہ فاسد ہو جاتا ہے، لیکن متاخرین میں یہ اختلاف چلا آ رہا ہے کہ اس سے روزہ فاسد ہوگا یا نہیں۔ صحیح اور تحقیقی بات یہ ہے کہ اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، اس لیے کہ متقدمین فقہا کی جو بات تھی وہ کسی نص پر اس کی بنیاد نہیں تھی، بلکہ طبی رائے پر مبنی تھی۔ اور اب اطباء کا اتفاق ہے، ڈاکٹروں کا اتفاق ہے کہ کان میں پردہ کے حائل ہونے کی وجہ سے کوئی منفذ اصلی نہیں ہے کہ آپ کان میں دوائی ڈالیں تو سیدھے حلق میں چلی جائے گی، دماغ میں چلی جائے گی۔ کان میں دوائی ڈالنے سے حلق میں یا دماغ میں نہیں جاتی، کیونکہ وہاں پردہ حائل ہے، کوئی منفذ اصلی نہیں ہے۔ جب کوئی منفذ اصلی نہیں ہے تو کان میں اگر آپ دوائی ڈالتے ہیں تو اس لحاظ سے روزہ فاسد نہیں ہونا چاہیے، اور یہی تحقیقی بات ہے۔ البتہ چونکہ قدیم فتویٰ چلا آ رہا ہے، بعض دارالفتہ اس کا فتویٰ دیتے ہیں روزے کے فساد کا، اس لیے کان میں دوائی ڈالنے سے احتراز کرنا چاہیے۔ اگر ضرورت نہ ہو تو نہیں ڈالے، بہت زیادہ ضرورت ہو تو ہی کان میں دوائی ڈالے، اور اگر کسی نے ڈال دی ہے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔
اسی طرح کوئی شخص کان میں کھجالتا ہے، سلائی وغیرہ ڈال کر کے کان میں ڈالتا ہے، تو کتنی بھی مرتبہ کھجال لے اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ تو حاصل یہ ہے کہ کان میں بلا ضرورت دوائی نہ ڈالے، بہت شدید ضرورت ہو تو دوائی ڈال سکتا ہے، اگر ڈالی تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ آنکھ میں دوائی یا ڈالتا ہے یا سرما لگاتا ہے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اور ناک میں دوائی ڈالتا ہے، ڈراپ ڈالتا ہے تو روزہ فاسد ہو جائے گا اگر وہ حلق میں آ جاوے تو۔ اور محض کوئی دوائی سونگھتا ہے، وکس بام وغیرہ، تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان مسائل کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔